اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قاری صاحب کا جو کام ہے ماشاءاللہ لاجواب ہے. پنڈال بھی، لائٹنگ بھی، اور ماشاءاللہ مہمان بھی. دیکھ رہے ہیں قاری صاحب کا ناظم اشرف بلالی کتنا دھواں دھار ناظم ہے ماشاءاللہ. پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے. اور یہ ہندوستان کے واحد ناظم ہے. اگر ان سے کہو کہ آج صرف آپ کو نعت پڑھنا ہے تو بڑے بڑے نعت خواں کو گھٹنے ٹکا دیں. ہاں، اور آپ کہو کہ آج تقریر کرنا ہے تو بڑے بڑے خطیبوں کو پانی پلاؤ. بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟ یہ ارلاندر آدمی ہے. میں نے ان کو میں دیکھتا ہوں یا اللہ یہ آدمی ہے تو ہے کیا. کہیں پوسٹر میں خطیب خصوصی، کہیں ناظم جلسہ، کہیں شاعر خصوصی. ہاں، اللہ نے نوازا ہے، اللہ حضرت کا کرم ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے ارلاؤنڈر آدمی ہے. یہ آپ کے یہاں آتے ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ورنہ ان کے بلانے والے بہت زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اللہ سلامت رکھے. بات ہم اعلیٰ حضرت کی کرتے ہیں، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے نا، خدا کی قسم، ہائے ہائے ہائے، جواب نہیں یار اس کو. سبحان اللہ، ہائے ہائے، جواب نہیں یار، جواب نہیں. اعلیٰ حضرت کا جب لکھا ہے تو لکھا ہے. تو اور پتہ نہیں وہ عشق جو اعلیٰ حضرت کو ہے نا، اسی کو عشق کہتے ہیں. ہائے ہائے، اس عشق میں دکھاوے نہیں ہوتے. جو اعلیٰ حضرت کا عشق ہے نا، اس میں دکھاوا دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. دکھاوا، جملہ سنے، دکھاوا دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. اگر کوئی چشمہ لگا کے بھی دیکھے نا دکھاوا، تو خدا کی قسم اسے دیکھنے کو بھی دکھاوا نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا نبی کی نعت کا ایک شعر. اجازت ہو تو پڑھوں؟ ہاں، آپ کی اگر اجازت ہوگی تو انشاءاللہ میں بولوں گا. قاری ذاکر صاحب نے کہا حضرت 1 بجے تک بولنا آپ کو، یہ ان کی محبت ہے. اما میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کتنا بولنا ہے. میں نے حالانکہ وعدہ نہیں کیا 1 تک بولنا. میں نے کہا دیکھیے جتنا کرم ہوگا انشاءاللہ بولیں گے. تو اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک شعر پڑھنا. دنیائے ادب میں اس شعر کی ٹکر آج تک کسی شاعر نے نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ اتنے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، دنیائے اردو ادب میں اس شعر کی ٹکر کا آج تک کسی کا شعر ہی نہیں ہے. اس کا ہم پلہ نہ اس کے آس پاس. ہاں، بڑی بات، نہ اس کے ہم پلہ، نہ آس پاس، نہ پاسن. نہیں، چاہے وہ اقبال ہو. اپنے وقت کے قطب زمانہ کا نام علامہ اقبال ہے. ایسے نہیں کہ ہماری نظر میں ان کی اہمیت کم ہے. اپنے وقت کا قطب کا نام علامہ اقبال ہے. عاشق رسول کا نام علامہ اقبال ہے. کسی نے حضور مفتی اعظم سے کہا تھا، حضور علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اقبال کے بارے میں مجھ سے پوچھ دو، اس کی بخشش کے لیے یہ ایک شعر ہی کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں عجیب ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زور سے بولو یار سبحان اللہ. جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ اٹھتی ہیں. ہم علامہ کی ذات کے قائل ہیں. بس اس کے بعد کوئی بات نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد کوئی بات نہیں. اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جو دنیائے اردو ادب میں اس کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور جب شعر کا بیک گراؤنڈ سمجھو گے نا، اور جب اس کی نزاکت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھو گے نا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ گے انشاءاللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. واہ واہ، کھڑے والوں بھی بول دو. ارے بڑی ہلکے بول رہے ہیں کھڑے والوں. آپ کی آواز کا پردہ نہیں، آپ مرد ہیں، ذرا زور سے بولو. ہاں، عورتوں کی آواز کا پردہ، مردوں کی آواز کا پردہ نہیں ہے. آپ زور سے بولا کرو، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے، تقابل دیکھیں علماء کی خاص توجہ چاہیے. تقابل دیکھیں. اس شعر میں 2 مصرے، مصرے اول، مصرے ثانی. بلالی توجہ کریں آپ، اور سارا میرے ممبر خاص کر توجہ کریں. خاص توجہ چاہتا ہوں.
دو شعر ایک ہے، مصرع دو ہیں، مصرع اول مصرع ثانی۔ مصرع اول میں حضرت یوسف کی بات کی ہے، مصرع ثانی میں میرے نبی کی بات کی ہے۔ مصرع اول میں مصر کی عورتوں کی بات کی ہے، مصرع ثانی میں عرب کے مردوں کی بات کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عرب کے مردوں کی بات کی ہے، عرب کے زور سے بولو، مردوں کی بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ مصرع اول میں انگلی کٹنے کی بات کی ہے، مصرع ثانی میں گردن کٹنے کی بات کی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں آپ، اور سن لیں ایک بات، عورت اور مرد فرق ہے دونوں میں۔ کسی چیز کے لیے عورت کو منا لینا آسان ہے بمقابل مرد کے، بمقابل زور سے بولو مرد کے۔ یہ جتنے جھوٹے میاں پھرتے ہیں ان کے پیچھے عورتیں زیادہ پھرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو جلدی سے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، مردوں کو نہیں پھنسا پاتے۔ ابھی آپ کو یقین نہ آئے، آپ یہ پلیا کے کسی بھی جنگل میں نہ صبح کو ایک قبر بنا دیو اور کہنا رات دادا میاں میرے خواب میں آئے تھے، بشارت ہوئی ہے مزار ہے، مرد آئے نہ آئے 20-50 عورتیں ضرور گھومتی ہوئی ملیں گی۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ 20-50 عورتیں آپ کو وہاں ضرور گھومتی ہوئی ملیں گی۔ اللہ کرے کہ میری ماں بہنوں کو سلیقہ آ جائے۔ اور اس سے بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، اس سے بھی بڑا جملہ، میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ وہ غیر مذہب میں شادی کر لیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، میں منع کر رہا ہوں، اسٹیج سے اعلان کر رہا ہوں۔ ہمارے مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہی میں شادی کرے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں بھی مرنے گئی ہیں کہ غیر کلمہ پڑھنے والوں کی طرف تم جا رہے ہو۔ کہتے ہیں میری محبت ہے، میرا پیار ہے، تو کان کھول کر کے سن، اگر پیار و محبت کے لیے تمہیں شادی کی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ویسا ہی مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن تیری محبت تیرے پیار کے لیے قبول کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں یہ اسلام نہیں، اس کا مسلمان ہونا نہیں۔ اس لیے اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو اپنے مذہب میں شادی کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں ہی ہے کہ اپنے والدین کے گھر میں بوڑھی ہو جا رہی ہیں اور ان کے نکاح کے کوئی اسباب نہیں ہے، اپنے کلمہ پڑھنے والی قسم کھاؤ اپنے دوستوں کو، خبردار کسی بھی حال میں کسی غیر مذہب والے سے شادی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مذہب میں شادی بھی کر لے تو وہ اپنا مذہب نہیں بدلتا، اپنا مذہب اس کا وہی رہتا اگرچہ وہ شادی کرے۔ لیکن یہ عورت ایک ایسی چیز ہے جب غیر مذہب میں شادی کرتی ہے تو مذہب پہلے بدل لیتی ہے اور اسی جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو 100 مثالیں میں دے دوں گا۔ ارتداد کے معاملے آپ کے سامنے ہے، اخبار آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کتنی بچیاں مرتد ہو گئی، کتنی بچیوں نے اپنے دین کا راستہ چھوڑ دیا، پیار اور محبت کے چکر میں مذہب چھوڑ دیا۔ تو ان کو کسی بھی کام کے لیے راضی کرنا بہت آسان ہے بمقابل مرد کے۔ اب کان کھول کر کے سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب مصر کے بازار تھا تو حضرت یوسف کا پورا حسن دکھایا گیا، حضرت یوسف کا جلوہ دکھایا گیا۔ تو جب حضرت یوسف کا حسن دکھایا گیا، حضرت یوسف کا جلوہ دکھایا گیا، تو حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر، حضرت یوسف کا جلوہ دیکھ کر انگلیاں کٹی، اور انگلیاں کس کی کٹی؟ عورتوں کی۔ کس کی کٹی؟ عورتوں کی۔ کہہ رہے یہاں پورا حسن دکھا کے خالی انگلی کٹی، یہاں خالی محمد کا نام بتا کے گردنیں کٹ گئی۔ تقابل دیکھیے، تقابل دیکھیے، پورا حسن دیکھیے، دکھانا اور ہے، بتانا اور ہے، خالی نام بتانا اور ہے، حسن دکھانا اور ہے۔ جب یوسف کو بے نقاب کیا گیا، حسن دکھایا گیا، تو پورا حسن دیکھ کر انگلی کٹی، یا محمد تیرا تو نام سن کے گردنیں کٹ گئی۔ تقابل دیکھیں، ادھر انگلی ہے،
ادھر انگلی اور ادھر کیا ہے؟ گردن ہے. ذرا بولو. ادھر انگلی کٹانے والی عورت ہے. عورت کو قال کرنا آسان ہے. عرب کے مرد بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ جلدی قائل نہیں ہوتے. یہاں انگلی بھی کٹی تھی عورت کی, اور یہاں گردن کٹانے والے عرب کے مرد ہیں. انگلی کٹنے والی عورت ہے. انگلی کٹنے والی, زور سے بولے, ارے زور سے بولے, عورت ہے. اور یہاں سر کٹانے والے ماضی ہے. کٹی, کٹنا تھی, ایک بار کٹ گئی, ماضی ہے. یہاں کٹاتے ہیں, آج بھی کٹ رہی ہیں. ہائے 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 ہائے, کٹاتے ہیں. ہائے ہائے, کیا جلدے یار, کیا اعلیٰ حضرت نے خبر کیا. اب شعر سنو. زنا کہتے ہیں عورتوں کو, زن کی جمع ہے زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. انگشت کہتے ہیں انگلی کو. حسن یوسف پہ, حسن یوسف پہ, نام یوسف پہ نہیں, نام یوسف پہ نہیں, حسن یوسف پہ. نام الگ ہے, حسن الگ ہے. آپ نے ابھی کسی کو دیکھا نہیں تو آپ کو پتا نہیں. جب دیکھو گے تو حسن سامنے آتا ہے. ہو سکتا ہے نام سن کے نہ پگھلے ہو, دیکھ کے پگھل جاؤ. اور مصر میں ایسا ہی ہوا تھا. جب زلیخا سے کہا مصر کی عورتوں نے, تو نے غلام کو دل دے دیا. کہا تم نے یوسف کا نام نہ سنا؟ کہا بہت سنا, کوئی غلام ہے. کہا نام سن کے نہیں پگھلی, دیکھ کے پگھل جاؤ. یہی ہوا بھی تھا, یہی ہوا بھی تھا. کہا نام سن کے نہ پگھلی نا, دیکھ کے پگھل جاؤ گی. جب حضرت یوسف کی سواری کو بلایا گیا, یوسف کو گزارا گیا, ان کے ہاتھ میں ایک پھل دیا, ایک ہاتھ میں چاقو دیا. زلیخا نے کہا جب میرے پیارے یوسف کی سواری گزرے گی تو جب حسن یوسف میں نظر پڑے تو اپنے پھل کو کاٹنا, پھر بتانا یوسف کیا ہے, پھر بتانا یوسف کا حسن کیا ہے. جب سمے آنے والے حضرت یوسف کی سواری گزاری, کہا یوسف کو بے نقاب کیا جائے, چہرے سے نقاب اٹھایا جائے. یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھا. مصر کی عورتوں نے دیکھا تو دیکھا ہے, کہا یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے, یہ انسان نظر نہیں آتا. کہا وہ اپنا پھل کاٹو. جب پھل کاٹا تو چاقو ہاتھ میں چلا, انگلیاں کٹ گئی, اور انگلی کٹنے کے بعد تکلیف نہ ہوئی, خبر تک نہ رہی. بعد میں پوچھا زلیخا نے, تمہاری انگلیاں کٹ گئی ہے, کیا انگلیاں کٹنے کی خبر نہیں ہے؟ کہا حسن یوسف میں ایسے مست ہے کہ انگلیاں کٹ گئی, اگر انگلیاں کٹنے کی خبر نہ رہی. حضرات یہ حسن یوسف کا معاملہ ہے. مگر جب کربلا کا میدان ہے, لوگوں سب کی شہادت ہو چکی ہے, نبی کا نواسا حسین کے سینے پر خون بیٹھا ہے, شمر بیٹھا ہے. جب گردن چلائی, آدھا گلا کاٹ دیا. کہا حسین کیا درد نہیں ہوتا؟ حسین نے جواب دیا تھا جو مصر میں یوسف کے حسن کو دیکھے تو انگلیاں کٹنے کی خبر نہ رہے, تو جو کربلا میں محمد کے جلوے دیکھ رہا ہو اسے انگلی کاٹنے کی کیا خبر ہوگی؟ واہ واہ, نعرے مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ بھائی, ارے جو حسن یوسف کو دیکھے انگلی کٹنے کی خبر نہ. واہ واہ واہ. تو جو حسین کربلا کے میدان میں نانا کے جلوے دیکھ رہا, اسے سر کٹنے کی کیا خبر آگی؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. سبحان اللہ. یار اعلیٰ حضرت لاجواب ہیں. اعلیٰ حضرت سے محبت کرو. اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کرو گے تو مہر ہے اس بات کی, کبھی گمراہ ہو کے نہ مرو گے انشاءاللہ. واہ واہ. میں نے اعلیٰ حضرت کے عاشق کو کبھی گمراہ ہو کے مرتے ہی نہیں دیکھا. اور اعلیٰ حضرت کے عاشق ہو گئے تو گمراہ تو ہو گئے نہیں, گمراہ تو ہو گئے بھی نہیں, لیکن خرافاتی اور ریاکاری بھی نہیں ہوئی. اگر کوئی غلو کرتا نا, اپنے آپ کو بہت بڑا سنی بنانے کے لیے غلو کرتا, تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی کھینچا. اعلیٰ حضرت کے ہاں غلو بھی پسند ہے. جیسے مزارات پہ جا کے بہت سے لوگ سجدے کی شکل کر لیتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کھینچا ہے, نہ منع کیا. 4 ہاتھ دور رہ کے فاتحہ پڑھا.
بات ہے کہ نہیں بھائی؟ مزار شریف پہ جانا سنیت کی اگر علامت ہے تو پھر مطلب یہ نہیں کہ وہاں سجدے کرتے پھرو، بات ہے کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کھینچا ہے کہ نہیں یہ بھی طریقہ نہیں، بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ہاں یہ بھی گنجائش نہیں۔ دوسروں کے ہاں غلو بہت زیادہ ہے، پیر پرستی ہو رہی ہے، یہاں تک ہو رہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ کلپیں چھوٹی چھوٹی سوشل میڈیا پہ بھیجتے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، پیر بیٹھا ہے اور پیر کے سجدے ہو رہے ہیں، میں نے یہاں تک دیکھا پیر کے سجدے ہو رہے ہیں، حرام ہے یہ، اگر پیر سمجھ کے ہے تو حرام ہے، اور خدا سمجھ کے ہے تو شرک ہے، نہ آئی نہیں کوئی گنجائش، خدا سمجھ کے نہیں ہے، پیر سمجھ کے تو ہے، پھر بھی حرام ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میرے نبی کہتے ہیں میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، میرے نبی فرماتے ہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، جائز نہیں ہے اس لیے میں نے حکم نہیں دیا کہ وہ عورتوں کو سجدہ کریں، جب سجدہ میرے نبی کو نہیں کر سکتے۔ اگر تعظیم کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر نے میرے نبی کو کیا ہوتا، تعظیم کا سب سے پہلا سجدہ، چونکہ سب سے پہلا تاریخ میں کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی ہے تو ابو قحافہ کا بیٹا سبحان اللہ ابو بکر، لیکن جائز نہیں تھا۔ ہاں ہماری شریعت میں ٹاپ کلاس کی تعظیم کھڑے ہونا ہے، کیا ہے کھڑے ہونا، ہم آئے آپ کھڑے ہو گئے، قاری صاحب آئے آپ کھڑے ہو گئے، یہ جائز ہے، باپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، استاد کے لیے، پیر کے لیے، کسی بڑے عالم کے لیے، امام کے لیے، اپنے بڑے کے لیے، عزت کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ٹاپ کلاس کی تعظیم ہے۔ کون سی تعظیم ہے؟ اسی لیے سنی جب نبی پہ سلام پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک بدعقیدہ مجھ سے بولا حضرت یہ بتائیے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں سے آیا؟ اچھا ان کے پھر کیسا آیا؟ کھڑے ہو کے نہیں آیا تو کیسا آیا؟ بولے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا تو بیٹھ کے پڑھ لیا کر، یہ بات غلط تو نہیں ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لیا کر، جائز ہے، پڑھ تو بات ہے کہ نہیں ہے، پڑھ تو یہ کہ بھئی آپ کھڑے ہو کے پڑھ لو، میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، اگر دیکھا ہو تو بتائیں۔ یہ خرافاتی خالی تو بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا مطلب سلام نہیں ہے، مطلب نبی کی تعظیم ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا سر کان کھول کے، اور تیری تو اوقات کیا، تو جنت سے پہلے باہر گھوم رہا۔ ایک تیرا بھیا تھا جو جنت کے اندر تھا، ابلیس، ایک نبی کی تعظیم اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، اور کوئی بات نہیں تھی، معاملہ عبادت کا نہیں تھا، اللہ کی عبادت کی بات تھی تو اس نے بہت کی تھی، بس ایک نبی کی تعظیم اسے ہضم نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اگر تو جنت کے اندر ہے تو باہر نکل جا، اس لیے کہ اندر وہی رہے گا جسے نبی کی تعظیم ہضم ہوگی۔ تو پہلے ہی باہر ہے، تو پہلے ہی باہر ہے، وہ جب اندر تھا تو باہر کر دیا گیا، اور تو پہلے ہی باہر ہے، اندر کا سوچ بھی مت لیو، سوچ بھی مت لیو۔ کیوں؟ میں نے کہا نبی کی تعظیم جسے ہضم نہیں ہے نا، جنت کو وہ آدمی ہضم نہیں۔ ہائے ہائے ہاں، میں نے کہا تعظیم کر، تو بیٹھ کے تو پڑھ، اور کہہ تقریروں میں اپنی کے بیٹھ کے پڑھ لیا کرو سلام۔ ہم کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں سب سے اعلیٰ قسم کی تعظیم ہے کھڑے ہونا، تو ہم سلام بھی پڑھتے ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں تاکہ سلام کا سلام ہو جائے، تعظیم کی تعظیم ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں تو کھڑے ہو کے پڑھا کرو، کھڑے ہو کے پڑھا کرو اور خوب پڑھا کرو، سمجھے؟ کوئی جلا کرے تو جلا کے پڑھا کرو، منہ بگڑے تو اور بگاڑ دیا کرو، پڑھا کرو۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کا جب عاشق ہوتا ہے نا تو اعلیٰ حضرت کا عاشق ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ بہت سے مسجدوں کے متولی یا بیچ کے ہو گئے، کہہ رہے ہیں ارے بھائی مولانا صاحب ذرا کھڑے ہو کے ایسے زور سے مت پڑھا کرو، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کہہ رہا سلام پڑھو، درود پڑھو، اور یہ کہہ رہا تکلیف ہوتی ہے۔
قرآن کیا کہہ رہا؟ درود پڑھو. قرآن کیا کہہ رہا؟ 22ویں پارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود تو کہا پڑھو, اور جب سلام کی بات آئی تو کہا خوب خوب پڑھو. ہاں ترجمہ پوچھیں آپ علماء سے. درود تو کہا پڑھو, اور جب سلام کی بات آئی تو کیا کہا؟ ارے زور سے بولو یار. ہاں تو اعلیٰ حضرت تو قرآن کا عمل کرنے والے کا نام ہے. تو اب یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ کہا خوب خوب ہوا. سلام ہے مگر خوب خوب نہیں ہے نا. تو اعلیٰ حضرت نے بڑا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہائے 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 ہائے, شمع بز میں ہدایت پہ تاکہ خوب خوب ہو جائے. ابھی ادھر سے فتوے لگے تو مگر اعلیٰ حضرت فتووں کو تھوڑی دیکھتے, قرآن کی بولی کو دیکھتے ہیں. تو احمد رضا کو نہ چھوڑو, ہم تو قرآن پہ عمل کرنے والوں کا نام احمد رضا ہے. اگر فتوے لگاؤ گے تو اب تک تو پہلے ہی تھے. مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام. لیکن اب احمد رضا پڑھے گا کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, کعبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ, واہ واہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت, یہ ہے اعلیٰ حضرت. بہت تو کہہ دیتا مسجد کا متولی حضرت حساب سے کام لو حضرت. کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. بھائی ناراض ہونے دو, ہونے دو, میرا نبی ناراض نہ ہو. اے سلام سے کوئی ناراض ہو رہا ہے تو اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ پڑھا کرے. اور اگر کوئی ناراض ہو نا تو سلام اور زیادہ پڑھا کرے. زور سے بولو سبحان اللہ. وسلموا تسلیما کا حق ادا بھی نہیں ہوا اعلیٰ حضرت کی نظر میں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, لیکن حق ادا نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں عاشق, اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. پھر قلم اٹھایا اور اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر کے بولا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام. ہائے ہائے یار, یہ ہے ہمارا رضا. ہائے ہائے ہائے, اس کی ایک کے مارے جلی پڑی ہے, ایک کے مارے کباب بنا پڑا, ایک کے مارے منہ اس کا نیپال کا بٹوا بنا پڑا. اعلیٰ حضرت کریں ہم غریبوں کے آقا پہ. لے تو حساب لگاتا رہے, میں نے پڑھ دیا. میں نے لاکھ پڑھا حساب لگا رہا تھا نا, میں نے کروڑ پڑھا حساب لگا رہا تھا نا, اب لگا حساب. ہم غریبوں کے آقا پہ. ایک صاحب کہنے لگے حضرت ایک بات بتائیے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ایسے کیسے سلام ہو جائے گا؟ ایک بار بھی کہا نہیں, اور لاکھوں سلام بھیج دیے. کہا ایک بار نہیں, لاکھوں سلام بھیج دیے. اچھا بولے بتائیے یہ کوئی بات سمجھنے کی ہے, یہ کون سی بات کر دی؟ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بولے ریڈی میڈ کی دکان ہے. اچھا مال کہاں سے آتا؟ بولا دلی سے. میں نے کہا کیسے آتا؟ ٹرانسپورٹ سے. کیسے منگاتے ہو؟ ایک بار میں آرڈر کر دیتا ہوں 500 پیس پینٹ کے بھیج دو. ظالم تو ایک بار میں 500 پیس منگائے تو آ جائے, اور نبی کی بار کا لاکھوں سلام پہنچے, بھیجے تو نہ پہنچے. ذرا بتائیے یار. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک نعرے حیدری. میں نے کہا ساری پینٹوں کے نام لیتا نہیں, نام نہیں لیتا ہوں, ایسے کہہ دیتا ہوں. تو ان کے تیری ایک بار میں پوچھ کے تو تیرا وہ سن لیتا ہے, اور دہلی سے یہاں بھیج دیتا 500 پینٹ, کبھی 1000 پینٹ. تو نے 1000 کا سب کا نام الگ الگ لیا تھا؟ نہیں لیا, خالی 500 کہہ دیا. تو تیری خالی 500 سے جب 500 آ جائے گا تو پھر ہمارے لاکھوں سے لاکھوں کیوں نہیں جائے گا؟ ہاں یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا سسٹم چھوٹا ہے, تو اور تیرا دکاندار, تیرے سے اور تیرے دکاندار سے سب کچھ ہو جاتا ہے. مجھ سے میرے رب سے کچھ نہیں.
میں اس کا بندہ ہوں میرا خدا. سبحان اللہ. ہم یہاں سے عرضی لگاتے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ہماری عرضی قبول کرتا, نبی پہ سلام ہماری طرف سے پہنچ جاتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور زور سے بولیں سبحان اللہ. اگر کوئی سلام کو لے کر کے منہ ٹیڑھا کرے تو اور ٹیڑھا کرو, اور پڑا کرو, اور پڑا کرو. سلام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرو. سلام رابطے کا ہتھیار ہے, تعلق کا ہتھیار ہے. سلامی تو ہے جو سب سے پہلا تعارف کراتا ہے. سلامی تو ہے جو دل کی بات بتا دیتا ہے. اگر تم کسی کو سلام کرو اور وہ مسکرا کے جواب دے دے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے دل میں محبت ہے. اور سلام کرو, مسکرا کے جواب نہ دے, منہ بگاڑ لے تو سمجھ لینا دل میں عداوت ہے. اس لیے تو قرآن نے عداوت و محبت کو جانچنے کے لیے کہا خوب خوب سلام پڑھو, تاکہ پتہ چل جائے عداوت کدھر ہے اور محبت کدھر ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے, یہی تو اعلیٰ حضرت سرکار ہے. محبت کا کنیکشن بنا ہوا ہے. جلسے میں آنے والوں اب میرا بھی موڈ بن گیا ہے اور آپ بھی محبت کے ساتھ سنیے انشاءاللہ. یہاں بھی جھومیں گے, مرنے کے بعد بھی جھومیں گے. اعلیٰ حضرت سرکار ہے, امی کا ساتھ ہے, مدینے کا سفر ہے. یار وہ سفر کتنا اچھا ہوگا کہ سفر مدینے کا ہو, ساتھ میں امی ہو. ہائے ہائے. اللہ کرے کہ آپ کی مائیں اگر زندہ ہیں تو آپ کو مدینے کی حاضری ماں کے ساتھ نصیب ہو. آمین بولو آمین. اللہ کرے کیسا ہو جائے. سبحان اللہ. ہم مالک جنت کے پاس اپنی جنت کو لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں لوگوں. وہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں یہ ہوائی والے جہاز نہیں تھے جو گھنٹوں میں اور منٹوں میں دہلی سے جدہ پہنچ جاتے ہیں. اور جلسے میں آنے والوں وہ انجن سے چلنے والے جہاز نہیں تھے جو بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں. وہ ہواؤں سے چلنے والے جہاز ہیں جو ہواؤں سے چلتے ہیں. ہوائیں تیز چلتی ہیں, جہاز تیز چلتا ہے. ہوائیں دھیمی چلتی ہیں, جہاز دھیما چلتا. ہوائیں رک جاتی ہیں, جہاز رک جاتا. ہوائیں مخالف چلتی ہیں, جہاز واپس آنے لگتا ہے. لوگ بڑی پریشانی کا عالم تھا. اس وقت کی ٹیکنالوجی تھوڑی آگے بڑھی. انجینئر لوگوں نے مشورہ کر کے جہاز کو روکنے کا ایک انتظام کیا. ہوائیں الٹی چلتی ہیں تو سفر مائنس ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی لاؤ تاکہ اگر ہوائیں مخالف چلیں, ہوائیں الٹی چلیں تو وہاں پر جہاز کو روک دیا جائے. تو جہاز کا بریک بنایا. اس بریک کا نام لنگر ہے. کیا ہے یہ؟ کھانے والا نہیں جو کھاتے ہیں آپ. آپ سوچتے ہوگے کہ جب جہاز میں ہوا الٹی چلتی ہوگی تو لنگر بانٹا جاتا ہے. سنی لنگر سے زیادہ بھاگتا ہے نا. وہ لنگر جلدی سمجھ میں آتا ہے. لنگر ہوتا ہے لٹکانے والا, اٹکانے والا. کیا ہوتا ہے؟ لٹکانے والا اور اٹکانے والا. کبھی پتنگ اڑتی ہے اور بچے کیا کرتے ہیں, وہ ریل یا مازہ ہوتا ہے نا, اس میں وہ باندھ کے ایک گٹی موٹی سی پتھر کی وجہ سے گھما کے اس کی پتنگ کو اٹکا لیتے ہیں. ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں لنگر ڈال دیا. ایسے ہی جہاز میں ہوتا تھا, موٹا سا پتھر رسی میں باندھ کے جہاز میں رکھتے تھے. جب ہوا مخالف چلتی تھی تو پتھر کو نیچے پھینک دیا کرتے تھے, وہ رسی کھینچ کے اس کو اٹکا دیا کرتی تھی. یہ لنگر تھا. سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے. یہ چاروں طرف ہوتا تھا ایسی کشتی کے چاروں طرف. ہوا مخالف چلی, جہاز الٹا آنے لگا, اٹھایا پتھر سمندر میں پھینک دیا, وہ ایسے لٹک گیا, جہاز وہیں رک گیا. ہوا جب پھر موافق چلی, صحیح چلی, اٹھا کے لنگر اٹھا کے کشتی میں رکھ لیا اور چلنے لگی. یہ تھا. طوفان میں کہیں پھنس جاتی تھی کشتی. اب تو سیٹلائٹ سسٹم ہے, رڈار سسٹم ہے, جہازوں میں رڈار لگا ہے, 200 کلومیٹر دور بتا دیتا ہے کہ آئس کا پہاڑ ہے یا کوئی جزیرہ ہے یا کوئی پہاڑ ہے, بتا دیتا ہے. لیکن پہلے یہ سب ٹیکنالوجی اور یہ سب سسٹم نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اعلیٰ حضرت سرکار امی جان کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ جہاز جس میں اعلیٰ حضرت سوار ہے, طوفان کی نظر ہو گیا, طوفان میں پھنس گیا, ہچکولے کھانے لگا. جب جہاز ہچکولے کھانے لگا, جلسہ میں آنے والوں کیپٹن نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر جہاز ان کنٹرول ہو گیا. اس کے کنٹرول سے باہر نکل گیا, ماتھے پہ پسینہ آ گیا, پریشان ہو گیا. جب ان کنٹرول ہوا تو انہوں نے اعلان کر دیا, جہاز والوں اپنی اپنی حفاظت کرو, اپنی جان کی حفاظت کرو, اپنے مال کی حفاظت کرو, جہاز غرق ہونے والا, ڈوبنے والا ہے.
چیخو پکار مچ گئی. یار جب کپتان جواب دے دے تو مجھے بتاؤ کسے سکون ملے. چیخو پکار مچ گئی. اپنی جان کسے عزیز نہیں ہوتی ہے؟ سب چیخو پکار کر رہے تھے مگر ایک تھا عاشق نبی جو بیٹھا ہوا جھومتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہے شروع مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا. جو بار بار پڑھ رہا تھا جھوم کے البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہے شروع مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ میری نیا پار لگا جانا. سب چیخو پکار کر رہے ہیں اور یہ جھوم رہے ہیں. کسی نے کہا احمد رضا کچھ خبر ہے؟ کیا ہوا؟ کہا کپتان نے جواب دے دیا کشتی ڈوبنے والی ہے. کہا جاؤ کپتان سے کہہ تو ڈوبے گی نہیں ساحل پہ جا کے دم لے گی. ہائے 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 ذرا بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ. ڈوبے گی نہیں ساحل پہ جا کے دم لے گی. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا. اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ سنا کسی نے بھاگ کے کپتان سے کہہ دیا تو اتنا پریشان ہے. ایک احمد رضا نام کا کوئی شخص ہے وہ کہتا ڈوبے گی نہیں ساحل پہ جا کے دم لے گی. کہنے لگا اسے میرے پاس بلا لو. کہ اسے نہ بلا تو ہی چل. ویسے بھی تو یہاں کرے گا کیا؟ تیرے کون سے کنٹرول میں جہاں گیا؟ بلایا وہاں جاتا پائلٹ کے پاس جہاں پائلٹ کا کچھ کام ہو. اب تو نے پہلے ہی کہہ دیا میرے کنٹرول سے باہر ہے تو تو کرے گا بھی کیا یہاں؟ وہیں چل. وہ اپنی مستی میں مست ہے اس کی مستی سے اسے نہ نکال. وہ مستی میں مست ہے مستی سے نہ نکال. چل. کپتان دوڑا دوڑا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانوے دبتے کر کے بولا احمد رضا کیا آپ ملا ہو؟ کیا کپتان ہو؟ کیا ناخدا ہو کشتی کے؟ کیا جہاز چلایا ہے؟ کہا کبھی خاندان میں نہیں چلایا. تو کبھی کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ساحل پہ جا کر ملے گا؟ کہا تیری زبان پر بھروسہ کروں یا مصطفیٰ کے فرمان پر بھروسہ کروں؟ ہائے 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 ہائے. اب بولیں گے مزہ آئے گا. ذرا بولیں گے ذرا زور سے بولو. تیری زبان پر بھروسہ کروں یا مصطفیٰ کے فرمان پر بھروسہ کروں؟ کہا تیرے مصطفیٰ کا کیا فرمان ہے؟ کہا میرے نبی کی حدیث ہے سواری پہ سوار ہو تو سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھ لو الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اگر یہ دعا پڑھ کے بیٹھو گے تو حادثات سے محفوظ رہو گے. جب میں بیٹھا ہوں تو میں نے دعا پڑھ لیا ہے اور مجھے مصطفیٰ کی زبان پہ مکمل یقین اور بھروسہ ہے. تو کہتا ہے ڈوب جائے گی کشتی کہتی ہے ڈوب جائے گی میرا تجربہ کہتا ہے ڈوب جائے گا مگر میرا ایمان کہتا ہے نہیں ڈوبے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرے تکبیر نعرے رسالت. علامہ مفتی گلفام رام پوری نعرے تکبیر نعرے رسالت. ہائے ہائے ہائے. میں تیری مانوں کہ اپنے نبی کی مانوں نہیں ڈوبے گا. اچھا تو پھر احمد رضا ایک کام کرو میرے تو کنٹرول سے باہر ہو گئی آپ ہی سمجھو اس کشتی. ہائے 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 ہائے. آپ ہی سمجھو اس کشتی کو. آج اعلیٰ حضرت کو بتا کے جا رہا ہوں لوگوں اپنی نسلوں کو اعلیٰ حضرت کا عاشق بنا کے جانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کیوں اتنی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے یار ہمیں عشق کرنا سکھایا. اور بات ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق کرنا سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم نبی کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہی تو ہے جو ادب سکھا رہے ہیں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ وہی تو ہیں جو ادب سکھا رہے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت ضروری ہے. ہمارے علماء جو اعلیٰ حضرت پر فوکس کرتے ہیں نا صرف وجہ یہ ہے اگر کوئی یہ کہہ دے یہ اعلیٰ حضرت کا عاشق ہو تو پھر اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہے کیسا. بس اس کمپنی کا مال ہے تو اوریجنل ہے. ہاں اگر رضوی کمپنی کا مال ہے
ओरिजिनल है। फिर इंशाअल्लाह इसके अंदर कोई, अरे यार आप देखो आज भी आला हजरत की बारगाह है कि आपको बेपर्दा कोई औरत नहीं मिलेगी आला हजरत के दरबार में। हाँ मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है वरना तो दरबारों को क्या क्या बना दिया लोगों ने। हाँ और आला हजरत की बारगाह से काम हो रहा है। जामियतुर रजा देखें, ये आला हजरत की देन है। कितना बड़ा इदारा, आलिम मुफ्ती बन के निकल रहे हैं वहां से। मंजर इस्लाम आला हजरत की देन है। कितने आलिम मुफ्ती बन, अरे बोलो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? मजहर इस्लाम आला हजरत की देन है। कितने उलमा बनकर निकल रहे हैं? जामिया नूरिया आला हजरत की देन है। कितना काम हो रहा है आला हजरत के नाम पे। और दूसरी जगह जाओ, हमारी सबसे बड़ी दरगाह, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बारगाह, जिसके हम सब गुलाम हैं, सरकार गरीब नवाज की बारगाह। बोलो भाइयों है क्या नहीं है? अरे है क्या नहीं है? एक मकतब भी बता दो, अगर मुझे गरीब नवाज की बारगाह में बैठने वाले एक मकतब भी चला रहे होते। ला मुझे दिखा दें आप। है? ये बहुत बड़ा अलमिया है ये। है? और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आला हुजूर गरीब नवाज की वो बारगाह है, अगर चाहें वहां के बैठने वाले, वहां के सज्जादे, वहां के खुदाम, तो AMU जो अलीगढ़ में है ना, उस जैसी 10 यूनिवर्सिटियां चला दें। और तब भी चंदा बच जाएगा। और आपको यकीन ना हो तो जो खाली 2 डेगे हैं, छोटी और बड़ी डेग, लाओ एक डेग का चंदा मुझे दे दो, और खुदा की कसम जितनी बड़ी तुम कहोगे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ना चला दूं, मेरा सर कलम कर देना। खाली डेग का चंदा दे दे, एक डेग दे दे मुझे, कोई भी दे दे। मैंने देखे उस डेग में 50-50 लाख रुपए एक बार निकलते हुए। सोना चांदी की चीजें अलग होती हैं, पूरे पूरे जेवर डाल देती हैं औरतें उसमें। ना डाला करो। मेरे खिलाफ तो मुकदमा भी हो गया इस बात पे, मगर मैं हक बात कहने से नहीं चूकता हूं। हुआ करे मुकदमे। मैं राजस्थान में एक तकरीर कर रहा था, मुकदमा कर दिया मेरे खिलाफ। मैंने कहा हुआ करे, लेकिन मेरी कौम की जरूरत है। काश आज अजमेर से बड़ा पैगाम जाता और बड़ी यूनिवर्सिटी चलती, तो वहां पैसे का तो मामला ही नहीं है यार। जहां पे लोग अपना सोना चांदी डाल देते हैं लोहे पीतल की तरह, खुदा की कसम अगर तुम काम करोगे तो लोग अपनी अकीदतों का नजराना पेश करेंगे। जितना तुम मांगोगे उससे 100 गुना ज्यादा मेरी कौम अदा कर देगी। तुम मांगो तो बड़ी इदारे कायम करो, बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम करो, और कर सकते हैं वो, लेकिन कुछ नहीं है। मुझे बताओ अगर कुछ हुआ तो, एक मकतब नहीं चल रहा है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ बरेली पर। आज भी अगर बरेली का कोई सज्जादा या मियाँ जब मालदार होता है तो फिर सोचता है कि मैं अपने नबी का घर मदरसा बनाऊं। मेरे ताजु शरिया को अल्लाह ने मकबूलियत दी, तो मेरे ताजु शरिया ने 90 बीघे में मदरसा बनाया। जरा जोर से बोल दो। जैसी ताजु शरिया की शान है, वैसे ही ताजु शरिया का काम है। अपने लिए तो कुत्ते और बिल्ली भी जीते हैं। अरे अब बेटे बैठ जा। अपनी औलादों के लिए तो परिंदे भी चोंच में चुग्गा लाके अपने बच्चों को खिलाते, नहीं खिलाते? अगर अजमेर का सज्जादा अपने बच्चों के लिए दौलत इकट्ठी करके जा रहा है तो क्या करके जा रहा है? हम मौलाना बने, खिताबत की दुनिया में बाद में मशहूर हुए, हमने मदरसा पहले बनाया। हम मर के कब्र में नहीं ले जाएंगे, हम कब्र में चले जाएंगे, मदरसा हमारा जमीन पे रह जाएगा। और आपके भी अगर बच्चे पढ़ाना आप चाहें, आला तालीम दिलाना चाहें, तो आप हमसे राब्ता करें रमजान के बाद, और इंशाअल्लाह वहां आपके बच्चों को बेहतरीन सहूलत, बेहतरीन तालीम दिलाई जाएगी। समझ रहे हैं आप? नहीं काम हो रहा खानकाहों से, होना चाहिए। और मैं तो आज हाथ जोड़ जोड़ के कहता हूं, मेरे एक जुमला सुना, इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, आज कौम की ज़बू हाली पर खून के आंसू बहा रहे हैं हम और आप साथ, और कौम की हालत नहीं देखी जा रही। ये उजड़ते हुए सुहाग नहीं देखे जा रहे, ये लुटते हुए पौधे हमसे अब नहीं देखी जा रही। मैंने तो ऐलान किया था एक जलसे में, और मैं आज भी ऐलान कर रहा हूं, अभी वक्त है। मैं अपनी कौम के तमाम उन सज्जादगान को पुकार रहा हूं, उनका गुलाम बनकर, उनका
خادم بن کے ان کی چوکھٹ پہ خادم بن کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اختلافات کو ایک جگہ اٹھا کر رکھ دو، اپنے سارے معاملات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ اٹھا کر رکھ دو. خدا کی قسم اپنے لیے نہیں، اپنی ان بیٹیوں کے لیے آگے آ جاؤ، اپنی ان بہنوں کے لیے آگے آ جاؤ. ان کے اجڑتے ہوئے سہاگ نہیں دیکھے جاتے. ابھی آپ نے دیکھا گھوسی میں 2 بچے جا رہے تھے، پڑھ کے کسی ظالم نے جان بوجھ کے ان کو کچل دیا. میں نے ویڈیو دیکھی، وہ بچے اپنے کنار پہ جا رہے تھے، اپنے طرف کو بالکل روڈ کے کنارے چل رہے تھے. ظالم نے آ کر کے جان بوجھ کے کار سے ٹکر ماری ہے. میں کہہ رہا ہوں آج بھی اپنے تمام سجاد گراہم سے اپنے تھوڑے چھوٹے اختلافات کو ایک جگہ رکھ دو اللہ کے لیے، اور ایک بڑی سی میٹنگ کرو جس میں پورے ہندوستان کے سارے سجادگان موجود ہیں. اور ایک میٹنگ کرنے کے بعد میں کوئی لائے عمل تیار کرو، اپنا کوئی سیاسی لیڈر چنو اور پوری قوم کو اعلان کر دو کہ جب معاملہ الیکشن کا آئے تو ہمارا سیاسی لیڈر یہ ہے، ساری قوم اسے سپورٹ کر دو. خدا کی قسم ابھی مسلمان ہندوستان میں اتنا ہے، اگر ساری خانقاہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اعلان کر دے 5 سال نہیں لگیں گے، تمہاری حکومت میں حصے داری ہو جائے گی. میری گارنٹی ہے، میری گارنٹی ہے، میری گارنٹی ہے. کیا یو پی میں تمہارے 25-30 ایم ایل اے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کا بیان ہے کہ 30 سے 40 ایم ایل اے ایسے ہیں جو خود مسلمان فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے بننا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے چینلوں کا سروے ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو بھی کر دو، گناہ نہیں ہے. یار تم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف تو نہیں چھوڑ سکتے. میرے نبی نے جو موقع پڑا تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں سے صلح کی. جب موقع پڑا، دیکھو نا یار، سلطنت عثمانیہ آدھی دنیا پہ حکومت کر کے گئی کیسے؟ موقع پڑا تو انہوں نے منگولوں سے بھی جو ہے صلح کی، موقع پڑا تو انہوں نے صلیبیوں سے بھی صلح کی. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، آج یہ قوم اپنے باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، اپنی ماں کی بات ماننے تیار نہیں ہے، اپنے استاد کی بات ماننے تیار نہیں ہے. پیر کے آگے میری قوم کسی کی ماننے تیار نہیں ہے. آج بھی پیروں کی ماننے تیار ہے، پیر کے نام پہ مرنے تیار ہے، کٹنے تیار ہے. آج بھی میں گزارش کرتا ہوں آئے سارے پیر ایک پلیٹ فارم پہ اعلان کرے ہمارا سیاسی قائد یہ ہے، آنکھ میچ کے اسے ووٹ کرو، اسے سپورٹ کرو. اور اگر میری خانقاہوں کے سجادگان گلفام کا یہ جملہ سن لو، ادب کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر اب بھی تم نے آنکھ نہ کھولی تو وہ دن دور نہ ہوگا کہ جن خانقاہوں کو تم سجادہ نشین ہو انہیں خانقاہوں کو تم سے چھینا جائے گا، تمہیں بے آبرو کر کے نکالا جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے جس دن تمہاری خانقاہوں کا سروے ہونے لگا تو بچانے والا کوئی نہ ہوگا.